your syllabus of third semester when میں نے I remember کہ آپ کو SPH پڑھایا تھا. Now here we are starting with this 4 credit hour course which is would be based on what we studied and what we learned in social and behavioral aspects of public health. There are very few important things جو کہ ہم ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی before we formally start the course, جو کہ آپ نے بہت غور سے سننی بھی ہیں, یاد بھی رکھنی ہے اور انہیں کر بھی لینا ہے آج ہی. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ یہ چیزیں ہیں کہ ایک تو آپ نے آج سب سے پہلے آفٹر دا کلاس اپنے جو SBH کے نوٹس تھے آپ کے سوشل اینڈ بیہیویئرل ایسپیکٹس آف پبلک ہیلتھ, جو کہ ہم نے ساتھ پڑھا تھا, ڈسکس کیا تھا, میں نے آپ کو پڑھایا تھا, وہ آپ نے نکال لینے ہیں. آپ اس کو اس طرح سمجھیں گے کہ جیسے SPH جو ہے وہ آپ کا کوالٹیٹیو ریسرچ کا ایک پارٹ ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا جب ہم نے SPH پڑھا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم تھرڈ سیمسٹر میں ایک ریسرچ پڑھیں گے جو کہ بیسڈ ہوگی آن دس SBH. دس از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از کہ یہ کوالٹیٹیو ریسرچ آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہت ساری چیزیں اور اس میں بہت ساری ایسے سوشل فریم ورکس اور تھیریز اور کانسیپٹس ایسے آئیں گے کہ جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہوگی ان چیزوں کی جو ہم نے SBH کے اندر پڑھی تھی. تو until unless you have a refresher or you have a quick recap of those things which we studied in SBH, جب وہ آپ کے سامنے نہیں ہوگی تو آپ کو چیزیں سمجھنا زیادہ آسان نہیں ہوگا. تو بہتر یہ کہ وہ نوٹس آپ نکال کے سامنے رکھ لیں, کیونکہ جب ہم یہاں وہ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے نوٹس پڑھے ہوں, آپ جلدی سے ان کو وہاں پر SBH کو بھی دیکھ لیں تو آپ کے لیے آسان ہوگا چیزوں کو لنک کرنا. ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, SBH کے نوٹس آپ نے نکال لینے, نمبر 1. اچھا, نمبر 2 کیا ہے کہ پلیز اپنے مائکس آف کر دیں. آپ مائکس آف رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو میری آواز صحیح آئے اور مجھے آپ سے کمیونیکیٹ کریں. پلیز اپنا مائک آف کر دیں بیٹے. اوکے. دوسرا یہ کہ یہ 4 کریڈٹ آورس کا کورس ہے. 4 کریڈٹ کا مطلب ہے کہ 40 لیکچرس, ٹھیک ہے. 40 لیکچرز اور 4 کریڈٹ کا مطلب کیا ہے کہ یہ 200 مارکس کا سبجیکٹ ہے. 200 مارکس کا کیا مطلب ہو گیا کہ اس کی ڈویژن اس طرح ہے کہ 100 مارکس آپ کے انٹرنل ایویلویشن کے ہیں اور 100 مارکس آپ کا یونیورسٹی ایگزام, ٹھیک ہے. یونیورسٹی ایگزام کے پورے 100 مارکس کا آپ کا پیپر ہوتا ہے اور 100 مارکس آپ کی انٹرنل ایویلویشن ہے. اب 100 مارکس کی جو انٹرنل ایویلویشن ہے وہ ہم اس طرح کچھ جب نارمل حالات ہوتے تھے اور آن کیمپس فزیکلی ہم جاتے تھے اور اسٹوڈنٹس, ہم تو خیر ابھی بھی جا رہے ہیں, لیکن جب اسٹوڈنٹس آتے تھے تو ہم اسی طرح کرتے تھے جیسے آپ کو تو خیر اتنا زیادہ نہیں پتا, آپ کے ہوتے تو زیادہ تر آن لائن ہی چلتا رہا ہے. تو ہم مڈ ٹرم بھی کرتے تھے اور اینڈ ٹرم بھی کرتے تھے, اور کیونکہ یہ 4 کریڈٹ آ رہا ہے تو اس میں 3-4 حصوں میں کورس کو ڈیوائڈ کرتی تھی, بیکاز میسو کورس ہے تو 2 حصوں میں ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا تھا, بہت برڈن ہو جاتا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے. تو میں ایز پر کنوینئنس آف دا اسٹوڈنٹس میں اس کو 3-4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتی تھی, اور میں اس کو اسٹوڈنٹس کی اسیسمنٹس ہم اس میں رکھتے تھے اور ان کا انٹرنل ایویلویشن ہو جاتی تھی. تو پھر اور اس کے علاوہ وہ اس طرح میں ڈویژن ہوتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل 20 مارکس کا ایک انٹرنل ایک ایگزام ہو گیا, پھر 20 مارکس کا ایک ہو گیا. تو اس طرح 3 اسیسمنٹس فار ایگزامپل, یہ 4 اسیسمنٹس کر لیں جو کہ 80 مارکس کی اسیسمنٹس ہو گئی, اور پھر 20 مارکس میں ایک سالڈ ایسے رکھتی ہوں کہ جو آپ کا ایک اینڈ ٹرم ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو آپ کو اپنے کورس کے آخر میں سبمٹ کرانا ہوتا ہے, جیسے آپ کی ایک اسائنمنٹ ہوتی ہے, اس کو ایک اینڈ ٹرم ڈاکیومنٹ آپ نے جمع کروانا ہوتا ہے جو آپ کو اپنے یونیورسٹی ایگزام میں اپیئر ہونے سے پہلے 20 مارکس کا اینڈ ٹرم ڈاکیومنٹ کوالٹیٹیو ریسرچ کا, جیسے آپ کوانٹیٹیو ریسرچ میں اپنا ایک سائنوپسس جمع کروائیں گے, اسی طرح کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر آپ ایک کوالٹیٹیو ریسرچ کا سائنوپسس جمع کرواتے ہیں, جس میں آپ نے جو بھی پڑھا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کوالٹیٹیو ریسرچ کرنی ہے تو اس کو کرنے کا پورا ایک جو میتھڈالوجی ہم پڑھیں گے تھرو آؤٹ, اسٹارٹنگ فرام دا ویری اسٹارٹ, جو کہ ابھی آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں ہم ڈسکس کریں گے, وہاں سے لے کے اور آخر تک وہ پورا آپ اس کو پریکٹیکل فارم میں ایز اف یو آر ایکچولی ڈوئنگ اے ریسرچ وہ آپ کر کے 9-10 صفحوں کا 11 صفحوں کا وہ ایک پراپر سائنوپسس بنا کے
وہ سبمٹ کرتے ہیں. وہ 20 مارکس کا ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ پھر آپ کی انٹرنل ایویلویشن ہوتی ہیں, جو کہ اب ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس کو ہم انٹرنل ایویلویشن کو ہم کس طرح کریں گے. وی ول سی کہ حالات کیسے رہتے ہیں, تو پھر ہم اپنی اسیسمنٹس کس طرح کریں گے. ٹھیک ہو گیا. سو آپ نے اپنا سلیبس نے آپ نے ایس بی ایچ کا اپنا لیکچرز نکال لینے. آپ کو اب میں نے انٹرنل ایویلویشن اور مارکس کی ڈسٹریبیوشن بتا دی. باقی یونیورسٹی ایگزام پہ پورا سالڈ 100 مارکس کا آپ کا پیپر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ایگزام کا پیٹرن ہوتا ہے اس کے اندر دیر از اے لاٹ آف بگ مکس آف کوشچن, جس میں بیکاز 100 مارکس کا پیپر ہے, اس میں لانگ کوشچن بھی ہوتے ہیں, اس میں شارٹ کوشچنس بھی ہوتے ہیں, اس میں شارٹ نوٹس بھی ہوتے ہیں, اس میں ایم سی کیوز بھی ہوتے ہیں, اس میں ریڈلس بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر ون ورڈ کا آنسر بھی ہوتا ہے, اس میں ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں بیکاز ایک بڑا پیپر ہے. بڑے پیپر کے اندر اور اس میں ڈسکرپٹیو پارٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں انالیٹیکل پارٹ بھی ہوتا ہے. سو پیپر جو ہوتا ہے وہ کافی لمبا بھی ہوتا ہے, کیونکہ کوالٹیٹیو ریسرچ جو ہے ایز کمپیئر ٹو کوانٹیٹیو ریسرچ بہت ٹیکسٹ کے اوپر اور بہت ڈسکرپشن کے اوپر بیس کرتی ہے, تو اس لیے کوالٹیٹیو کا پیپر عام طور پہ لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو رائٹنگ اسپیڈ اور آپ کو شروع سے تھوڑی تیز رکھنی پڑتی ہے سو دیٹ یو کمپلیٹ یور پیپر ان ٹائم. اچھا, اس کے علاوہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ ہاں, ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو بہت زیادہ سلیبس جو آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ کو میں ایک کتاب آپ سے شیئر کروں گی. آپ دونوں کی جو آپ لوگوں کی جو دونوں سی آرز ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آفٹر دا کلاس جب وہ مجھ سے اٹینڈنس شیئر کریں گے واٹس ایپ پہ, تو دونوں بچے اپنی اپنی ای میل ایڈریس ایک دفعہ سے مجھے دوبارہ بھیجیں گے واٹس ایپ کے اوپر, میرے واٹس ایپ پہ. آپ دونوں مجھے اپنی ای میل ایڈریس بھیج دینا. آپ دونوں کو میں جو کتاب ہم نے پڑھنی ہے, جو آپ کی جو سلیبس کی جو بک ہوگی وچ وی آر گوئنگ ٹو فالو فار کوالٹیٹیو ریسرچ, وہ میں آپ کو ای میل کر دوں گی اور وہ آپ نے اپنی کلاس کے ساتھ شیئر کر لینی ہے. وہ کتاب بہتر ہی ہے, ٹھیک ہے بیٹے, بیکاز اٹس اے میسو بک, اٹس اے ہیوج بک, لیکن اٹ از دی بک. جب آپ یہ کتاب اپنی پرنٹ کرا لیں گے, وچ آئی وڈ سجیسٹ اینڈ ریکمینڈ کہ آپ ایز ارلی ایز پاسبل اس کو پرنٹ کروا لیں اور کتاب میں سے پڑھیں رادر دین کہ آپ سافٹ کاپی میں سے پڑھیں. کتاب کیونکہ کافی بڑی ہے اور اس میں بہت باریک لکھا ہے, تو کوشش کریں کہ اس کو ذرا بڑے فارم میں بڑے سائز میں پرنٹ کروا لیں, اور کتاب میں سے پڑھنا زیادہ آسان ہوگا بجائے کہ آپ سافٹ کاپی میں سے پڑھیں گے. تو وہ میں آپ سے شیئر کر لوں گی, اس کو پرنٹ کروا لیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کورس جب شروع ہو جائے گا تو پھر بڑی جلدی جلدی کور ہوگا, تو وہ سافٹ میں سے پڑھنا اور صرف لیکچرز میں سے پڑھنا فائدہ نہیں دے گا. بہتر ہوگا کہ آپ ساتھ ساتھ کتاب کو پڑھیں تاکہ کور ہوتا جائے. یاد تبھی رہے گا چیزیں, تبھی آپ پیپر میں پروڈیوس کر سکیں گے جب آپ سائڈ بائی سائڈ کتاب میں سے بھی پڑھیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو کہ کورس مطلب پڑھنے سے پہلے, لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ضروری تھی. کوئی اور چیز آپ کے دماغ میں ہے تو فور سٹارٹنگ دا لیکچر تو مجھے بتائیے, ورنہ ہم لیکچر اپنا سٹارٹ کر لیتے. جی باقی گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے, اس لیے کیونکہ کورس زیادہ ہے اور میں سلو چلوں گی. میں آرام سے آپ کو آپ 2 دفعہ پوچھیں گے, 3 دفعہ پوچھیں گے, کیونکہ تھوڑا ٹرکی سبجیکٹ ہے. کچھ زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو کہ بلکہ تقریباً سب چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوئی ہوں گی. آئی ول گو ویری سلو اینڈ ویری ویری گریجول تاکہ آپ کو چیز سمجھ آئے. آپ 2 دفعہ پوچھیں گے, 3 دفعہ پوچھیں گے, 4 دفعہ پوچھیں گے, میں ریپیٹ کروں گی, لیکن آئی وڈ ناٹ لائک دیٹ کہ آپ کوئی چیز انکلیئر دماغ میں رکھ کے ہم آگے چلیں. ایسا بالکل بھی ہم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بالکل فلو اینڈ گریجول پڑھاؤں گی, بٹ آئی وڈ لائک دس تھنگ کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں بھی, کیونکہ اگر آپ ساتھ پڑھیں گے نہیں تو چیزیں انکلیئر ہوں گی. آج میں پڑھاؤں تو اٹس بیٹر کہ اگر میں کتاب شیئر کر لیتی ہوں تو لیکچر شاید میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر لوں, شاید نہ کروں, کیونکہ آئی وڈ لائک کہ یا میں کر لوں گی شیئر, مجھے لیکچر شیئر کرنے میں کوئی, لیکن سمجھ لیکچر میں سے تب آئے گا جب آپ کتاب میں سے بھی ساتھ پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. تو آئی وڈ لائک کہ جب میں آپ نیکسٹ ٹائم آئیں اور میں آپ سے پوچھوں بفور اسٹارٹنگ دا نیکسٹ لیکچر, تو آپ نے اس میں سے کچھ پڑھا ہو اینڈ یو آسک می کہ اچھا ہم نے یہ پڑھا تھا تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی چیز, تو یہ کیسے تھا, تو تبھی فائدہ ہوگا کہ اٹ شوڈ بی اے ریسیپروکل کائنڈ آف اے تھنگ جس کے اندر دونوں طرف سے پارٹیسپیشن, پھر انٹرسٹنگ بھی ہوگا, لیکچر انٹرسٹنگ ہوگا, کلاس انٹرسٹنگ ہوگی, ٹھیک ہو گیا. سو آئی تھنک
جی میم کوئی چیز پیپر بیسیکلی بک میں سے آئے گا یا آپ کے لیکچر میں سے آئے گا؟ لیکچر جو ہے آپ نے لیکچر بھی پڑھنا ہے اور آپ نے بک میں سے بھی پڑھنا ہے. بک جی بیٹے مائک اپنا ایکسٹرا سب لوگ ایکسٹرا مائکس اپنے آف رکھیں گے. پیپر آپ کا جو ہے وہ لیکچر میں سے بھی آئے گا اور بک میں سے بھی آئے گا. آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ لیکچرز پڑھنے ہیں لیکن آپ کو بک ساتھ پڑھنی ہے. آپ کو آگے چل کے کچھ ریڈنگز جو ہیں وہ میں آپ کو آرٹیکلس شیئر کروں گی جو آپ کے سلیبس کا پارٹ ہوں گے. آپ اپنی اپنے لیکچر کو سامنے رکھتے ہوئے گائیڈ آپ کو لیکچر گائیڈ کرے گا کتاب کے اندر کہ کتاب میں سے بھی ہے لیکچر لیکن لیکچر اور بہت ساری جگہوں سے بھی گائیڈنس لے کے بنائے جائے. ٹھیک ہے نا. تو صرف آپ اگر لیکچر کے اوپر رہیں گے تو دیٹ وڈ ناٹ بی سفیشینٹ. آپ کو دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے. آپ کو کتاب کو بھی دیکھنا ہے اور آپ کو لیکچر کو بھی دیکھنا ہے. رائٹ میم رائٹ. ٹھیک ہے. اوکے. اینی ون ایلس کچھ اور پوچھنا چاہیں گے ورنہ ہم شروع کر لیں لیکچر. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی اب لیٹس اسٹارٹ ود دس ٹاپک. آج کا از جسٹ دی انٹروڈکشن اور پورا لیکچر ہم بالکل بھی آج کور نہیں کریں گے. ہم آج تھوڑی سی بات کریں گے کہ واٹ از کوالٹیٹیو ریسرچ اینڈ ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دی ادر کاؤنٹر پارٹ آف اٹس research which is the quantitative research. So does anyone or anybody have an idea کہ what is qualitative research؟ کچھ آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ qualitative کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں qualitative، یہ جو آپ کے سامنے لفظ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو qualitative کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ آتی ہے کچھ کسی کو؟ میم ڈفرنس بٹوین ٹو گروپس. سوری میم ڈفرنس بٹوین ٹو گروپس. ٹو گروپس. اچھا ٹھیک ہے. اوکے. اور میم کوالٹیٹیو مین جو بیہیویئرل سائنسز پہ بیسڈ ہو. یس میم جو ایٹیٹیوڈس یا پرسیپشنس. اوکے. میم جو نان نومیریکل ڈیٹا ہو لائک ایگزیکٹلی جیسے کہ بیہیویئر پرسیپشنز انٹرویو بیسڈ جس موسٹلی اوپن اینڈیڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میم کوانٹیٹیو تو کلیئرلی پتہ ہے کہ میم نومیریکل نمبرز کوانٹٹی سے ریلیٹڈ ہے میم. بالکل. کوالٹیٹیو جس میں یہ والے چیز انکلوڈیڈ نہ ہو، جس میں بیہیویئرز ہوں یا ایٹیٹیوڈس لوگوں کے. اور میم اس سے کیٹیگوریکلی ہمیں پتہ ہے کیٹیگوریکل ہوتا ہے اور کلوز اینڈیڈ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کافی ساری باتیں آپ لوگوں نے صحیح کی. ٹھیک ہے. اس میں سے لیٹ می جسٹ یہ جو چیزیں آپ نے جو اس کے اندر سے بہت کلوز تھیں وہ بھی میں ان کو ریپیٹ کرنا چاہوں گی. اور جو چیز تھوڑی سی آف ٹریک گئی میں اس کو بھی. ایک چیز آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے ایز فار ایز دا کوالٹیٹیو ریسرچ از کنسرن. ہم کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر کبھی بھی کمپیریزن نہیں کرتے. یہ آپ نے یاد رکھنا. وی نیور کمپیئر ٹو گروپس، ٹو پیپل، ٹو تھنگس. کبھی بھی ہم کمپیئر نہیں کرتے کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر. جیسے آپ کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں تو آبجیکٹیو میں لکھا ہوتا ہے نا ٹو کمپیئر دا مینس یا ٹو کمپیئر میل اینڈ فیمیل یا ٹو کمپیئر دا بلڈ پریشرز یا ٹو کمپیئر دا کولیسٹرول لیولس. یا آپ کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر کہتے ہیں. ہم کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر کبھی بھی our purpose, our objective or our aim is never to compare the two groups. Never. We can never compare. کیوں نہیں کرتے وہ ہم ابھی آگے چل کے میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ کیوں نہیں کرتے. وہ ہم ابھی بات کریں گے. ون تھنگ، یہ جو آپ نے ڈفرینٹ آنسر دیے ان میں سے ایک آنسر تھا تو اس کو میں نے کلیئر کیا تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ نے کبھی ذہن میں یہ نہیں رکھنا کہ ہم کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر کمپیئر کریں. ہمارا پرپز یا ہمارا آبجیکٹیو ایز فار ایز دا کوالٹیٹیو ریسرچ از کنسرن از نیور ٹو کمپیئر. ہم کمپیئر نہیں کرتے کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر. ٹھیک ہے. کوالٹیٹیو ریسرچ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بیہیویئرل سائنس کے اوپر اور بیہیویئرس کے اوپر اور پرسیپشنس کے اوپر اور ایٹیٹیوڈس کے اوپر، لوگوں کے ایکشنز کے اوپر اور ان کے انٹریکشنز کے اوپر اور ان کے ریئیکشنز کے اوپر جو بیسڈ سائنسز ہوتی ہیں وہ جو ہیں دیٹ ڈیل ود کوالٹیٹیو ریسرچ. جب اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں نا اٹھا کے ریسرچ کی، تو ریسرچ جو ہے نا ایز فار ایز دا کوانٹیٹیو ریسرچ از کنسرن وہ پرانی ہے.
کیونکہ جب آپ نے ایپیڈیمیولوجی میں پڑھا تھا کہ شو لیدر یا کچھ اس طرح کر کے ایپیڈیمیولوجی، ڈور ٹو ڈور ایپیڈیمیولوجی، جہاں پر وہ چائنیز جو آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر دا ٹرم آف اٹ، بٹ وہ جو کالرا کی ایک ایگزامپل تھی جس کے اندر وہ ولیم فار اور جان سنو ان یو کے ان انگلینڈ کے اندر جا کے انہوں نے ڈور ٹو ڈور وہ انویسٹیگیشن کی تھی، اور they found out that there were certain group of people who were taking water from the river Thames, and few of them were getting ill, and there are certain group of people who were not getting ill. So they counted the number of people کہ کچھ لوگ بیمار ہو رہے تھے اور کچھ لوگ بیمار نہیں ہو رہے تھے. تو جو ہسٹری آف دا کوانٹیٹیو ریسرچ گوز مطلب اس کا جو وہ ہے ایرا وہ کافی پرانا چلا گیا تھا. It dates back quite a long time before the qualitative research. The qualitative research is much later on. It came much later. مطلب جو numbers ہیں اور figures ہیں اور statistics ہیں, as far as the numbers are concerned, as far as the figures are concerned, کہ کتنے نمبر کے اندر ہیں اور کتنے فگرز ہیں, یہ بہت پرانے ہیں ہسٹری کے اندر. اتنے لوگوں نے کیا اور اتنے لوگوں نے نہیں کیا, اور اتنے لوگوں کا رسپانس پازیٹیو تھا اور اتنے لوگوں کا نیگیٹیو تھا, اتنے لوگوں نے یس کہا اور اتنے لوگوں نے نو کہا, اتنے لوگ بیمار ہوئے اور اتنے لوگ بیمار نہیں ہوئے, اتنے میلز تھے اور اتنے فیمیلز تھے. یہ جو ہسٹری ہے اس چیز کی, اور اتنے لوگوں نے ایگری کیا اور اتنے لوگوں نے ایگری نہیں کیا, یہ ہسٹری یہ بہت پرانی ہسٹری کہ یہ جو فگرز ہیں اور نمبرز ہیں, اس کے ساتھ سائنٹسٹ اور جو اسٹیٹسٹیشینز ہیں اور جو ریسرچرز ہیں, they have been very comfortable long time back. یہ ہسٹری بہت پرانی ہے. کوالٹیٹیو ریسرچ جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو دیٹ وہ بہت نئی ہے. انہوں نے ریسرچرز نے اس چیز کو بہت لیٹر آن اس چیز کو آبزرو کرنا شروع کیا کہ اوکے, جیسے فار ایگزامپل اب آپ اس وقت کلاس میں فار ایگزامپل اب کتنے پارٹیسپینٹس ہیں, 30 پارٹیسپینٹس ہیں. لائک فار ایگزامپل میں اب آپ سے ایک, لیٹ می جسٹ گیو یو این ایگزامپل, میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں, لائک سمپل ایک کوشچن پوچھتی ہوں, یہی آپ کرنٹ سچویشن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جی آپ میں سے کتنے کمفرٹیبل ہیں کہ ہم آن لائن ہم 2 بجے, لائک فار ایگزامپل ہم 2 بجے کلاس رکھتے ہیں اور ہم 2 بجے کلاس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو آپ میں سے آئی ایم 110% شیور کہ آپ میں سے سارے کے سارے یہ نہیں کہیں گے کہ جی 2 بجے کلاس جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے. کچھ شاید 20-15 کہیں گے کہ جی 2 بجے کلاس ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہیں گے کہ جی 3 بجے ہی ٹھیک تھا, کچھ ہو سکتا ہے یہ کہنا چاہیں کہ میم ہمیں تو 1 بجے بھی سوٹ کرتا ہے, یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صبح میں کلاس لے لیا کریں. ٹھیک ہے, سو دس از واٹ از دس از پیورلی کوانٹیٹیو ریسرچ, جہاں پر آپ کو پرسنٹیجز اور فریکوینسیز مل رہی ہیں اور نمبر مل رہا ہے اور اسٹیٹسٹکس مل رہی ہیں. لیکن جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں, when we want to go one step ahead of that, and we want to explore the root causes, and we want to know the underlying cause or underlying reason ke why is that the one group, there is one group who more or less belong to similar background or similar contextual factors or similar settings. Why is that they are answering or they are responding in a different manner? What are different factors? Is there difference in their residential settings? Is there whether they are working or they are not working? Maybe they are working or not. Maybe there is difference, or maybe دیکھیں maybe جو آپ نے بات کی بہت اچھی, they are working or not, maybe they are married or not, maybe there is difference in. اب دیکھیں یہ لوگ ہاں کہتے ہیں یا نہ کہتے ہیں, ایگری کرتے ہیں یا نہ ڈس ایگری کرتے ہیں, اس میں کیا ریزنس ہیں؟ کیا ان کی ایجوکیشن ڈفرینٹ ہے, کیا ان کی ریزیڈینشیل جو سیٹنگز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, کیا ان کا امپلائمنٹ اسٹیٹس ڈفرینٹ ہے, کیا ان کی سیلری ڈفرینٹ ہے, کیا ان کی جو مسکنسیپشنز ہیں, جو ان کے ٹیبوز ہیں, جو ان کے وہ ڈفرینٹ ہے, کیا ان کے ان کا جو کلچر ہے جس کو وہ بلانگ کرتے ہیں کیا وہ ڈفرینٹ ہے, کیا جس فیملی سیٹنگس میں وہ رہتے ہیں کیا وہ ڈفرینٹ ہے, کیا وہ جوائنٹ سسٹم میں, مطلب دیز کوڈ بی ڈفرینٹ سوشو ڈیموگرافک فیکٹرز جہاں سے وہ آ رہے ہیں. یہ کیا ان میں سے کوئی چیز ہے کہ ایک ہی جگہ پر رہنے والے, ایک ہی
انوائرمنٹ کے اندر ایک ہی پریمیسز میں مورلس یا ایک ہی کلاس، جیسے ابھی یہ آپ کی ایگزامپل میں نے دی، ایک ہی کلاس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں فار ایگزامپل، اور ان سے ایک ہی سوال کیے جا رہے ہیں، اور ایوری ون میں کافی سارے لوگ ہیں وہ ایک جواب دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ کچھ اور جواب دے رہے ہیں، پھر ایک گروپ ہے وہ ایک اور جواب دے رہے ہیں. سو واٹ آر سرٹن فیکٹرز، جب ہم یہ نمبر سے آگے جا کے کہ کچھ لوگ یہ جواب دے رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور جواب دے رہے ہیں، اور کچھ اور لوگ ہیں وہ کچھ اور جواب دے رہے ہیں، اگر ہم اس کا انڈر لائن کاز یا انڈر لائن ریزن فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دیر کمز دا رول آف دا کوالٹیٹیو ریسرچ. پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وائی، واٹ آر دا ریزنز، یہ جو بیہیویئرس ہیں، لوگوں کے جو ایٹیٹیوڈس ہیں، لوگوں کی جو پرسیپشنز ہیں، ان کی جو تھاٹس ہیں، یہ کیوں ڈفرینٹ ہیں. تب کوالٹیٹیو ریسرچ آتی ہے، اور تب اس کے پھر اس کو کرنے کا طریقہ اور وہ جو ہے وہ سارا وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. سو دس از ہاؤ بیسکلی qualitative research it comes اس کا رول تب آتا ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہی جو میں نے بھی آپ سے بات کی کہ کوانٹیٹیو ریسرچ جو ہے نا وہ بہت پرانی، وہی کے نمبرز ہیں، ایگری ڈس ایگری، یس اینڈ نو، میلز اینڈ فیمیلز، ایجوکیٹڈ نان ایجوکیٹڈ، یہ ان ایجوکیٹڈ، یہ ساری چیزیں یہ نمبرز کے اندر ہے، یہ فگرز کے اندر ہے، زیادہ ہے کم ہے، فریکوینسیز ہے، پرسنٹیجز ہے، مینز ہے، اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن، اور وہ جو آپ سارا پہلے بایو اسٹیٹس میں اور اپلائیڈ ایپی بایو میں اور اس میں سب پڑھ کے آ رہے ہیں. سو نومیریکل ڈیٹا ہے، اور پرسنٹیجز ہیں، اور فریکوینسیز ہیں، جس میں کہ یہ ساری چیزیں آپ پڑھتے تھے، ہاؤ آفن، ٹو واٹ ایکسٹینٹ، کیا نمبر ہے، کس حد تک ہے، وہی جو فریکوینسیز. اور لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وائی، میں نے بھی آپ کو کہا کہ وائی واز دیٹ، کہ ون گروپ اور اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں they are behaving in a different manner, why that their perceptions, their attitudes were different, and how are they different, what are those factors, how